لکل حمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین و ناظرات کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مجھے سورہ اخلاص کے جو فضائل ہیں کتابوں میں، احادیث پاک میں، وہ آپ پیش کریں۔ تو سورہ اخلاص کے فضائل میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں فضائل پیش کروں، دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت میں 7 احادیث پاک میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تہائی قرآن مطلب قرآن کے 3 حصے میں سے ایک حصہ۔ اب صحابہ کرام نے جب سنا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیا کوئی شخص تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ رات میں ہی تہائی قرآن پڑھ لے، اتنے کم وقت میں قرآن پاک کا تہائی حصہ؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک بار اگر کوئی پڑھتا ہے تو قرآن کے 3 حصے میں سے ایک حصہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر 3 بار کوئی پڑھ لے اس کو تو الحمدللہ 3 بار پڑھنے کی برکت سے انہیں پورا قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 1886 صفحہ نمبر 315 میں لکھی ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ آقا نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مطلب وہی قرآن کے 3 میں سے ایک حصہ پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ اب صحابہ جو تھے نا، ان کو یہ صحابہ بڑے کنفیوژن میں پڑے کہ ابھی تو آقا نے فرمایا تھا میں تہائی قرآن پڑھوں گا اور آقا صرف سورہ اخلاص پڑھ کے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بیچ میں ہی واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا تو سن لو، یہی سورت سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسلم شریف صفحہ 316 حدیث نمبر 1888 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، تیسری حدیث پاک سنیں آپ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ ایک شخص نے کسی کو بار بار اسی کو پڑھتے ہوئے سنا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اسی کو پڑھتے ہوئے سنا۔ تو صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ اس شخص نے آقا کریم کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص بس سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے، جو شکایت کیا آقا کریم کے پاس آ کے تذکرہ کیا، وہ کم سمجھ رہے تھے کہ صرف ایک ہی سورت، وہ بھی قرآن پاک کی چھوٹی سورت پڑھ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5013 جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 406 میں بخاری شریف کے یہ روایت موجود ہے۔ چوتھی حدیث پاک سنیں۔ حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ 10 مرتبہ جو قل هو اللہ احد پڑھے گا نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ 10 مرتبہ میں اتنی فضیلت ہے تو ہر بیٹھک میں 10 بار پڑھ لیا کریں۔ بہت بڑی سورت بھی نہیں ہے اور ایسی سورت ہے کہ جو عموماً مسلمانوں کو یاد رہتی ہے، تو آپ اس کو کثرت سے پڑھا کریں کہ آپ جتنی ان کو کثرت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں آپ پر بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد کے جلد 5 کے صفحہ 308 کے حدیث نمبر 15610 میں ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ سریہ لڑائی کا نام ہے۔ یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ وہ صحابی کی ایک عادت تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی بھی سورہ ملائے، آخر میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیتے تھے۔ سریہ سے جب لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک الگ طریقے سے نماز پڑھاتے کہ سورہ اخلاص یہ ہر رکعت میں پڑھتے ہی پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے اور ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھ لیتے۔ آقا کریم سے آ کے اس کا تذکرہ کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ رحمان کی صفت ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی صفت، اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ کریم اس سے محبت فرماتا ہے۔ بخاری شریف جلد 4 صفحہ 531 کی حدیث نمبر 7335 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سریہ آپ نے سنا نا، سریہ کا تھوڑا ڈیفینیشن یاد رکھیں۔ سریہ وہ چھوٹا لشکر ہے جس کی تعداد 400 تک ہو جو دشمن کی طرف بھیجا جائے۔ محدثین کی اصطلاح میں سریہ وہ لشکر ہے جس میں حضور انور علیہ السلام تشریف نہ لے جائیں۔ یہ مرقات میں یہ سریہ کی تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ چھٹی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت، یعنی جس نے سورہ اخلاص پڑھا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو سورہ اخلاص کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ موطا امام مالک کے جلد 1 کے صفحہ 198 حدیث نمبر 495۔ آخری حدیث پاک آج کے موضوع کی سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہیں ہوگا، قرض کے علاوہ دیگر گناہ جو ہے یہ 50 سال کے ان کے معاف ہو جائیں گے جنہوں نے 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنائے۔ تو سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، کثرت سے پڑھیں، 200 کی عادت کو روزانہ کر لیں، اس سے کم کر لیں، زیادہ کر لیں، جتنی اللہ کی توفیق ملے آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔